سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں شامل ہے جہاں پڑوسی ملک بھارت کے برعکس کورونا وائرس کے مریضوں اور شرح اموات میں کمی آئی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیائی ملکوں کے ساتھ دوطرفہ تعلقات بہتر بنانا اس کی خارجہ پالیسی کی ترجیح ہے۔ پاکستان نے بھارت کو کلبھوشن جادھو تک قونصلر کی رسائی دینے کی تیسری بار پیشکش کی ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ ملک بھر میں بجلی چوری کی روک تھام کے لیے مہم شروع کی گئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 2085 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ اس وائرس سے 49 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلعوں کلگام اور کپواڑہ میں آج بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں شامل ہے جہاں پڑوسی ملک بھارت کے برعکس کورونا وائرس کے مریضوں اور شرح اموات میں کمی آئی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ مثبت رجحان ہماری اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کا نتیجہ ہے اور قوم حکومت کی جانب سے جاری قواعد و ضوابط پر عمل کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے قوم پر زور دیا کہ اس مثبت رجحان کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ سادگی کے ساتھ منائیں تاکہ گزشتہ عید کی طرح لاپرواہی کو نہ دہرایا جائے جب احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ عمران خان نے آج اسلام آباد میں قومی سلامتی کے معاون خصوصی معید یوسف سے گفتگو میں بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے حوالے سے پیش رفت اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یہ پاکستانی ہماری ذمہ داری ہیں اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے ملکوں کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کو بہتر بنانا اس کی خارجہ پالیسی کی ترجیح ہے۔ خارجہ امور کے بارے میں پارلیمانی سیکریٹری اندلیب عباس نے آج وقفہ سوالات کے دوران قومی اسمبلی کو بتایا کہ پاکستان نے بھارت کے اشتعال انگیز رویے کے باوجود کرتارپور راہداری کھولنے کا بڑا اقدام کیا اور بالاکوٹ میں بھارت کی مہم جوئی کے بعد حراست میں لیے گئے بھارتی پائلٹ کو جذبہ خیرسگالی کے طور پر رہا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تسویہ طلب تنازعات پرامن طور پر حل کرنا چاہتا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ بھارت کو نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ قومی تحفظ خوراک و تحقیق کے وزیر سید فخر امام نے کہا ہے کہ گندم اور کپاس جیسی بڑی فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں کو معیاری بیج فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ آج قومی اسمبلی میں حکومت کی زرعی پالیسی پر بحث سمیٹتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کسان صرف منظور شدہ بیج ہی استعمال کریں۔ وفاقی وزیر نے کہا ہماری کوشش ہے کہ نہری نظام اور فارم کے پانی کے نظم و نسق کو بہتر بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے ملک میں پانی کی قلت پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ آٹے کی قیمت کے حوالے سے وزیر نے کہا کہ صوبائی حکومت کی طرف سے ترسیل کے باعث پنجاب میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مستحکم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے نجی شعبے کو گندم درآمد کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ ایوان کا اجلاس پیر کی سپہر 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کو کلبھوشن جادھو کے لیے تیسری قونصلر رسائی کی پیشکش کی ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ بھارتی جواب کے منتظر ہیں۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ ملک بھر میں بجلی چوری روکنے کی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ توانائی کے وزیر عمر ایوب نے وقفہ سوالات کے دوران سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تقسیم کار کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ بجلی کے نقصانات پر قابو پائیں۔ انہوں نے کہا کہ تکنیکی نقصانات کم کرنے کے لیے ترسیل اور تقسیم کے بنیادی ڈھانچوں کی بحالی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عمر ایوب نے کہا کہ حکومت بجلی چوری کو روکنے کے لیے ایڈوانسڈ میٹرنگ انفراسٹرکچر کا نظام متعارف کرا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری نے ایوان کو بتایا کہ حکومت بچوں سے گھریلو مشقت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت نے ملک میں بچوں سے زیادتی کے خاتمے کا قانون متعارف کروایا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال سے کم کر کے 55 سال کرنے کے حوالے سے افواہوں کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ ایوان کا اجلاس پیر کی سپہر 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
چین نے پاکستان اور افغانستان کی جانب سے کورونا وائرس کی وبا کے اثرات پر قابو پانے کے بعد دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات کی بحالی کو سراہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چن ینگ نے بیجنگ میں معمول کی میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ چین دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات دیکھنا چاہتا ہے اور ان کی اقتصادی ترقی کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں تعمیری کردار ادا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ترجمان نے کہا ہمیں خوشی ہے کہ گوادر کی بندرگاہ اور سی پیک کے دوسرے منصوبے مثبت کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم اس سلسلے میں پاکستان اور افغانستان دونوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ وزارت خارجہ اور قومی ادارہ صحت نے حیاتیاتی سائنسدانوں کے ضابطۂ اخلاق اور انسانی حیاتیاتی مواد کے حصول، برآمد اور اسے ذخیرہ کرنے کے عنوان سے آج مشترکہ طور پر 2 دستاویزات جاری کیے ہیں۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور قومی ادارہ صحت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میجر جنرل ڈاکٹر عامر اکرام اسلام آباد میں دستاویزات کے اجرا کی تقریب میں موجود تھے۔ دونوں دستاویزات کا مقصد پاکستان میں حیاتیاتی سائنسز سے متعلقہ فریقوں کے ذمہ دارانہ کردار کے لیے رہنما اصول وضع کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے رائے دہندگان کے اندراج میں صنف کے اعتبار سے فرق ختم کرنے اور اس کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے گھر گھر جا کر آزمائشی سروے شروع کیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ نے پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ رائے دہندگان کا درست اندراج اور ان کی فہرست کی تیاری شفاف انتخابات کے انعقاد کی جانب پہلا بنیادی مرحلہ ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر نے سرکاری محکموں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ ووٹرز کی درست فہرست کی تیاری میں تعاون کریں۔ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک 1,83,737 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک روز میں ملک میں 2085 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,59,999 ہو گئی۔ سندھ میں 1,10,068، پنجاب میں 89,023، خیبر پختونخوا میں 31,486، بلوچستان میں 11,385، اسلام آباد میں 14,454، گلگت بلتستان میں 1,775 اور آزاد کشمیر میں 1,808 مریض ہیں۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹے میں 49 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 5,475 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا کے 23,907 ٹیسٹ کیے گئے۔ اقوام متحدہ نے امیر ملکوں پر زور دیا ہے کہ عالمی وبا سے بری طرح متاثر ہونے والے کم آمدنی والے 63 ملکوں میں کورونا وائرس کی روک تھام کی کوششیں اب تیز کی جائیں۔ انسانی امور کے بارے میں اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری مارک لوکاک نے پریس بریفنگ کے دوران خبردار کیا کہ کورونا وائرس ترقی پذیر ملکوں کے لیے تباہ کن ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کلگام میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے ناگن شمر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ ادھر بھارتی فوج نے شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے علاقے کیرن میں کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ جنوبی پنجاب میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج سے پہر ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 37، پشاور 38، کوئٹہ 34، مری 19، جبکہ گلگت اور مظفر آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ آج سے پہر سری نگر میں 31، جموں 37، لیہ 21، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں شامل ہے جہاں پڑوسی ملک بھارت کے برعکس کورونا وائرس کے مریضوں اور شرح اموات میں کمی آئی ہے۔ پاکستان نے بھارت کو کلبھوشن جادو تک قونصلر کی رسائی دینے کی تیسری بار پیشکش کی ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ ملک بھر میں بجلی چوری کی روک تھام کے لیے مہم شروع کی گئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 2085 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ اس وائرس سے 49 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔
خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔